اگر آپ بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ عمل آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ سورہ ہمزہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی صورت ہے، مگر یہ بہت طاقتور صورت ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے عامہ پارہ میں موجود ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور ایک رکوع اور 9 آیات ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے، یعنی کہ ان کے منہ پر ان کو تانے دے اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ وہ شخص جس نے مال جوڑ جوڑ کر رکھا اور گن گن کر رکھا۔ جیسے ہمارے ہاں میں عادت ہوتی ہے کہ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی خرابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا، اسے ہمیشہ دنیا میں ہی رکھے گا اور یہ کبھی مرے گا نہیں، نہ اسے مرنے دے گا، اور مال کی محبت میں اتنا زیادہ مست ہے کہ یہ جو ہے نیک اعمال کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ ہرگز نہیں وہ ضرور روننے والی میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کہ اور تو کیا جانے کہ حطامہ کیا ہے، روننے والی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں نار اللہ الموقدہ، کہ یہ ایسی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، کہ یہ ایسی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی کہ جب انسان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جو کفار ہیں یا پھر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، مجرموں کو جب آگ میں ڈالا جائے گا وہ تو ان کے دلوں پر وہ چڑھ جائے گی۔ اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ نہ تو وہ سرد ہوگی اور نہ ہی وہ جو ہے بجھے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ 1000 برس دھونکی گئی، اور جب وہ پھر سرخ ہو گئی تو پھر اس کو دوبارہ 1000 سال پھر جو ہے وہ دوبارہ دھونکی گئی، اور یعنی کہ اس کو پھر بھڑکایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس پھر اس کو جو ہے دوبارہ بھڑکایا گیا کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہے، اندھیری ہے۔ یہ ترمذی شریف کے حدیث ہے، اور یہ ظاہری جسم کو بھی جلائے گی اور یہ دلوں پر چڑھ جائے گی، جو اس سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 7 ہے التی تطلع علی الافئدہ، کے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تو دلوں پر چڑھ جانے سے مراد کہ ظاہری جسم کو بھی یہ راکھ بنا دے گی، ظاہری جسم کو بھی چلائے گی، اور یہ اندر تک دلوں تک بھی پہنچے گی، اور یہ ایسی آگ ہوگی کہ جس میں انسان کا غرور، تکبر سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ ایسی آگ ہوگی کہ جب اس میں پھینکا جائے گا تو یہ روند ڈالے گی، یعنی کہ ہڈیاں پسلیاں جو ہے وہ توڑ ڈالے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، کہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی کہ آگ کے اندر ان لوگوں کو بند بھی کر دیا جائے گا، اور آگ کو بھی جس ایسے قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آگ ہے وہ ایسے کھائی میں ہے، جہنم جو ہے وہ ایک کھائی ہے، تو اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، مجرموں کو اس کے اندر ڈال کے اس کو ستونوں کے ساتھ، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، جو آیت نمبر 9 ہے، اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو مجرموں کو ان آگ والے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یا پھر وہ جو کھائی ہے جو جہنم ہے اس کو ستون اس کے اوپر جیسے بند کر کے تو اوپر لمبے لمبے ستون جو ہیں وہ رکھ دیے جائے گے، تاکہ نہ اس سے وہ مجرم باہر نکل سکے اور نہ وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو سکے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر کفار جو تھے وہ غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، اور ان پر جو ہے اپنی زبان جو ہے وہ کھولا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ ان میں جیسے امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریق، اس طرح کے یہ لوگ تھے کفار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر جو ہے زبان تان کھولتے تھے، اور بظاہر اس وقت تو یہ سورت جب نازل ہوئی تھی تو ان لوگوں کی وجہ سے سورت نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ اس صورت سے دیکھیں کتنے پیارے سبق ملتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کی برائیاں، ان کو تانے دینا، اور یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہا، یہ ہم نے عام بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ہمزہ کی جو پہلی آیت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے حرمت بیان کی کہ نہیں کرنے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو ان کے منہ پر بھی عیب بیان کریں، یعنی کہ ان کو تانے دیں، ان کی برائیاں گن گن کر، اور پیٹھ پیچھے ان کی بدی کریں۔ تو دوسرا جو ہے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا، اس سے جو ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو مال ہمارا خرچ ہو جاتا ہے، جو ہم استعمال کر لیتے ہیں، وہی مال صرف ہمارا ہے، جو ہم جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو بس یہ مال جو ہے یہ ہمیشہ دنیا میں ہی رہے گا،
لیکن کفار جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب مریں گے تو اپنا مال جو ہے دے کر ہم آزاد ہو جائیں گے جہنم سے، عذاب سے ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ اس کا گمان ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے بھی خرابی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اسے بچا لے گا، اسے ہمیشہ دنیا میں ہی رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے فرماتے ہیں کہ وہ کہاں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے بھی خاصیت بتا دی کہ جہنم میں کیسی آگ ہے اور وہ کیسے انسان کے دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم اجرنی من النار۔